मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान, मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की तरफ से ये वीडियो है। एक कंडीशन जिसको कहते हैं DVT है, उसका मुखफ़फ़ डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ये कंडीशन है और इसका उर्दू में नाम कोई एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि टांगों की अगर जो वरीदें हैं, जो वो नालियाँ जो वापस आती खून को लाती हैं दिल की तरफ, उनमें अगर क्लॉट बन जाए तो ये DVT के नाम से मशहूर है। हम डॉक्टर्स भी इसको अक्सर ये DVT कहते हैं। काफ़ी सारे मरीज़ों को भी पता है DVT से क्या मुराद है, तो इसलिए मैं DVT का ही वर्ड यूज़ करूँगा डिस्कशन में। तो ये क्या चीज़ है, हमारे सिस्टम में जो खून की सर्कुलेशन है वो कुछ इस तरह से है कि जो दिल का पंप है वो पंप करता है, खून की नालियाँ जाती हैं दिमाग की तरफ भी, गुर्दों की तरफ, टांगों की तरफ, बाजुओं की तरफ, और ये आर्टरीज़ होती हैं और वापस जो आता है वो वेनों से आता है। और टांगों की वेन्स जो हैं वो कई तरह की होती हैं, कुछ जिसको बोलते हैं सुपरफिशियल जो जल्द के नीचे हैं, कुछ हैं जो डीप या अंदर मसल्स के अंदर हैं। यूजली जो खून की नालियाँ जो खून लेके जाती हैं वो एक होती है, मोटी होती है, और जो वापस आती हैं वो एक से ज़्यादा होती है और पतली दीवार होती है। इसी तरह से टांग में से जो वेन्स वापस आती हैं उनमें से एक जो बड़ी वेन है जो डीप है, उसके अंदर अगर क्लॉट बन जाए तो उसको बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप से मुराद जैसे वो वेन नहीं जो जिल्द के नीचे, जो अंदर गहरी वेन है उसके अंदर वेन, वो खून की नाली जो कि खून को वापस लाती है, और थ्रोम्बोसिस क्लॉट को कहते हैं। तो अगर ऐसा क्लॉट बन जाए तो ये क्या मसला है और इसकी क्या आगे सलूशन है। एक तो ये बनता क्यों, कुदरत ने एक ऐसा सिस्टम रखा हुआ है कि हमारा खून जाता है आता है, बेशक हम बैठे लेटे भागें कूदें, और खून की सर्कुलेशन एक बहुत ही अच्छे तरीके से किसी रुकावट के बगैर हो रही होती है। हम रात 12 घंटे बेशक एक ही पोजीशन में लेटे रहें, टांग के ऊपर टांग रख के, तो क्लॉट नहीं बनता, चूँकि खून को पतला रखने का एक निज़ाम है। कभी ये निज़ाम में ख़राबी आ जाए तो क्लॉट बनता है, और आम तौर पे उन लोगों में बनता है जिनमें या तो वो बेड रिडन है, यानी बहुत देर से बिस्तर पे लेटे हुए हैं बीमारी की वजह से, या ज़्यादा उम्र होने की वजह से, या कोई ऑपरेशन की वजह से, या कोई चोट की वजह से, या जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है, या जिनको डायबिटीज़ है, या दिल की मर्ज़ है, या जिनको जो औरतें ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं। अभी तो हम वो लो डोज में देते हैं, जो पुराने तर्ज की कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं वो जो लोग लेते हैं वो, या वैसे कहा जाए तो किसी में भी ये क्लॉट बन सकता है। यानी अगर कोई बदकिस्मती से कोई भी शख्स जो अदरवाइज़ हेल्दी है उसको भी बन सकता है। मैंने देखे हैं लोग, यंग लोग देखे हैं, 25 साल के लड़की आ गई मेरे पास, उसका कि जी क्लॉट बन गया है, कोई वजह नहीं है, बस बन गया। और कुछ और भी वजूहात हैं, लेकिन ये मैंने आपको जो कॉमन वजूहात बनाई है। लेकिन जो बॉटम लाइन ये है कि किसी को भी बन सकता है, बेशक आपकी अदरवाइज़ हेल्थ बिल्कुल सही है। तो ये क्लॉट जब बनता है तो वहीं जम जाता है, तो अगर तो मुकम्मल तौर पे वहाँ जम जाए तो फिर बहुत बड़ा इशू नहीं, फिर सिर्फ वहाँ टांग की स्वेलिंग होगी। आम तौर पे एक टांग की स्वेलिंग होगी, थोड़ी सी पेन भी होगी, थोड़ी सी शायद सुर्खी भी आ जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा पेन या बहुत ज़्यादा सुर्खी हो तो वो एक और बीमारी है सेल्यूलाइटिस, उसकी निशानी है। अगर दोनों पाँव पे स्वेलिंग आ जाए तो वो आमतौर पे गुर्दों की बीमारी या जिगर की बीमारी या वेन्स की बीमारी या हार्ट की बीमारी उनकी निशानी है। तो अगर किसी को बैठे बैठे एक टांग सूज जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा चांस ये होता है कि ये क्लॉट बन गया। अगर आप नोटिस करें कि आपकी एक टांग दूसरी से ज़्यादा सूज गई है तो आप फौरी तौर पे कोई 1 घंटा भी ज़ाया किए बगैर अपने डॉक्टर से मिलें, क्योंकि इस बीमारी की तशख़ीस जल्दी हो जाए तो उसमें हमें काफ़ी हद तक इसके ऊपर जल्दी काबू पा सकते हैं। तो अपने डॉक्टर से मिलें, तो वो क्या करेंगे, एक तो चेकअप करेंगे। एक जो एक्सपीरियंस डॉक्टर है, फिजिशियन है, कार्डियोलॉजिस्ट है, वो तो यकीनन आपको देख के ही और आपकी बात सुन के ही तकरीबन फ़ाइनल तशख़ीस कर देगा कि आपकी वेन में क्लॉट बन गया है।
لیکن اس کی کنفرمیشن کے لیے عام طور پہ 2 ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں. ایک تو بلڈ ٹیسٹ ہے جس کو بولتے ہیں ڈی ڈائمرز. آف کورس ڈی ڈائمرز اور بھی کئی کنڈیشن میں کرایا جاتا ہے، لیکن اگر وین کے اندر کلوٹ کا شک پڑے تو اس میں بھی ڈی ڈائمر کرایا جاتا ہے. اور دوسرا ٹانگ کا الٹرا ساؤنڈ کرایا جاتا ہے جس میں ہم وہ وینز میں بلڈ کی فلو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہاں کلوٹ تو نہیں بنا ہے. اس کو ڈوپلر الٹرا ساؤنڈ کہتے ہیں. تو یہ دونوں ٹیسٹ آپ کے پہلے ہی دن ہو جانے چاہیے. کسی ایک سے بھی تشخیص ہو سکتی ہے لیکن دونوں کرنا زیادہ ضروری ہے، چونکہ ڈی ڈائمر بہت سینسٹیو ٹیسٹ ہے. کلوٹ کئی دفعہ الٹرا ساؤنڈ میں ابھی نظر نہیں آ رہا ہوتا تو ڈی ڈائمر پہلے بتا دیتا ہے. تو کئی دفعہ ڈی ڈائمر بڑھ کے نارمل ہو بھی چکا ہوتا لیکن کلوٹ الٹرا ساؤنڈ میں پھر بھی آ جاتا ہے. اور ویسے بھی الٹرا ساؤنڈ میں زیادہ تفصیل سے پتہ چلتا ہے کتنا بڑا کلوٹ ہے، کس وین میں ہے، کہاں سے لے کر کہاں تک ہے. یہ تو ہے ڈیپ وین تھرومبوسس کی بات. یہاں تک تو تھوڑی سی پین ہے، سویلنگ ہے، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. لیکن خطرہ یہ ہے کہ کبھی یہ کلوٹ وہاں سے ڈسلوج ہو جائے، ہل جائے، تو وہ ہل کے پھر آپ کے دل کی طرف آتا ہے. تو وہاں وہ چھوٹی وین میں سے نکل کے جب بڑی وینوں میں آتا تو اس کو آگے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے. یہ ایسی بات ہے جیسے کوئی بڑا سا ٹرک چھوٹی سڑک میں ممکن ہے وہ پھنسا رہے کافی دیر تک، لیکن وہاں سے اگر نکل جائے تو آگے جب بڑی سڑک پہ جائے گا تو پھر اس کو کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے. تو اسی طریقے سے کلوٹ جب ٹانگ سے چلتا ہے تو پھر اوپر آتا ہے بڑی سے بڑی وین میں آ کے بڑے آرام سے دل کے رائٹ والے دل میں جاتا ہے، وہاں سے گھوم کے پھر وہ لنگز کی آرٹری میں چلا جاتا ہے. اب یہ دوسری طرح کی خون کی نالی ہے جس میں سے بلڈ جاتا ہے. اب جو آرٹری ہے جو رائٹ کی جو لیفٹ کی وہ کسی طرف بھی جا سکتا ہے. جب وہ آرٹری میں جائے گا کلوٹ تو پھر آگے آرٹریز ٹائم کے ساتھ جو تنگ سے تنگ ہوتی جاتی ہیں. وینیں جو پیچھے سے دل کی طرف آتی ہیں تو بڑی سے بڑی ہوتی جاتی ہیں، اور جو آرٹریز ہیں دل کی طرف سے چلتی ہیں بڑی ہوتی ہیں، لیکن جب آگے جاتی ہیں تو چھوٹی سے چھوٹی ہوتی جاتی ہیں. تو وہ کلوٹ کا جو بھی سائز ہے وہ اس کے مطابق یا تو جو لنگ کی بڑی آرٹری میں پھنس جائے گا یا اس سے چھوٹی کسی نہ کسی نالی میں جا کے پھنس جائے گا. یہ جو ہے یہ ایک بہت ہی بڑی خطرناک سچویشن ہے جس کو بولتے ہیں تھرومبو ایمبولزم. تھرومبس وہ ہوتا ہے جو خون کی نالی میں ایک ہی جگہ کلوٹ پڑا ہے، اگر وہ چل کے دوسری طرف چلا جائے تو اس کو ایمبولزم بولتے ہیں. تو یہ ایمبولس جو ہے آ کے لنگز میں جا کے پھنس جائے گا. جب لنگز میں پھنس جائے گا تو آپ دیکھ لیجیے گا کیا ہوگا کہ ایسے جیسے دماغ کی نالی میں کلوٹ بنتا ہے تو دماغ کا اٹیک ہو جاتا ہے، فالج ہو جاتا ہے. دل کی نالی میں کلوٹ پھنستا ہے تو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. تو لنگ کی نالی میں جب جائے گا تو لنگ کا وہ حصہ ڈیمیج ہو جائے گا. آپ کے خون میں آکسیجن کی کمی ہو جائے گی. اور جب آکسیجن کی کمی ہوگی تو دل کے باقی باڈی کے حصے بھی افیکٹ ہوں گے، بندہ شوک میں بھی جا سکتا ہے اور موت واقع بھی ہو سکتی ہے. کئی دفعہ یہ کلوٹ اتنی تیزی سے بڑی نالیوں کو بند کرتا ہے کہ فوری طور پہ بھی موت واقع ہو سکتی ہے. لیکن زیادہ تر یہ ایک دم چھاتی میں درد ہوتی ہے. ہارٹ اٹیک سے مختلف ہے چونکہ ہارٹ اٹیک کی پین سینٹر میں ہوتی ہے اور اس کی پین عام طور پہ ایک سائڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کس سائڈ پہ وہ کلوٹ کیا ہے. تو اس کی پھر آگے تشخیص کی جاتی ہے. اس کے لیے ایکس رے کیا جائے، پہلے ڈاکٹر معائنہ کرے گا. ڈاکٹر معائنہ کرنے کے بعد ہی ہسٹری کے بعد معائنے کے بعد کافی حد تک اس کو پتہ چل جائے گا. پھر وہ ایکس رے کرے گا. ایکس رے میں عام طور پہ اوپیسٹی آتی ہے، پھر ہم اس کا سی ٹی اسکین کراتے ہیں، پھر اس کا پلمونری انجیوگرام کرتے ہیں، پھر جا کے تشخیص کنفرم ہوتی ہے. تو پھر اس کلوٹ کو یا تو دوائیاں دے کے ڈیزولو کیا جاتا ہے یا پھر اس کلوٹ کو جیسے انجیوگرافی کی جاتی ہے ایسے کر کے نکالا جاتا ہے. یہ خاصی ایک قسم کی ہائی ٹیک قسم کی ٹریٹمنٹ ہے، اویلیبل بھی نہیں ہوتی اکثر جگہوں پہ، مشکل بھی ہے، ہر جگہ اس کے لیے ٹرینڈ اسپیشلسٹ بھی نہیں ہے اور یہ مہنگی بھی ہے. اور یہ کلوٹ کو جب ڈیزولو کرتے ہیں پھر اس کی اپنی پیچیدگیاں ہیں. لیکن اگر یہ ڈی وی ٹی کے لیول پہ تشخیص ہو جائے تو اچھی بات یہ ہے کہ ڈی وی ٹی کے لیول پہ تشخیص ہو جائے تو عام طور پہ اس وقت ہم ایسی دوائی نہیں دیتے جو کہ وہ کلوٹ ڈیزولو ہو جائے، کیونکہ جو کلوٹ خود ہی ٹائم کے ساتھ ڈیزولو ہو جاتا ہے. ہمیں صرف یہ فکر ہوتا ہے کہ وہاں سے وہ ڈسلوج ہو کے پھپھڑوں کی طرف نہ آئے. تو ایسی ادویات موجود ہیں جو کہ اس کلوٹ کو فردر بننے سے روک دیں گی، جو کہ عام طور پہ جو خون کی نالیوں اس میں کلوٹ نہیں بنتا، لیکن اگر بن جائے تو اس کے کلوٹ کے اوپر فردر کلوٹ بننا بہت آسان ہے. پھر
دوائی دے کے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ یہ کلوٹ فردر نہ بنے، چونکہ جو کلوٹ وہاں جم گیا اس کے چانسز وہاں سے ڈسلوج ہو کے لنگ میں آنے کے بہت کم ہے. جو نیا کلوٹ بنے گا اس کا خطرہ زیادہ ہے، تو دوائی دے کے ہم نیا کلوٹ بننے سے روک دیں گے. اور یہ دوائی عام طور پہ کچھ 6 مہینے کے لیے دی جاتی ہے، پھر جا کے ہم اس کو سوچ کے بند کرتے ہیں. تو یہ بہت ماڈرن قسم کی ادویات ہیں. یہ سارے ڈاکٹرز بھی اس سے فیملیئر نہیں ہیں، صرف جو سینئر فزیشنز ہیں یا کارڈیولوجسٹ ہیں ان کو ان کی ادویات کا پتہ ہے. تو اگر اللہ نہ کرے آپ کو کبھی ایک ٹانگ میں سویلنگ ہوئی ہے تو آپ فوری طور پہ ڈاکٹر سے ملیں، ڈی ڈائمر الٹرا ساؤنڈ کر کے DVT کنفرم کرائیں اور اس کی دوائی کھائیں تاکہ وہ کلوٹ لنگز کی طرف نہ آئے. اگر یہ ایسا ہو جائے تو وہ کلوٹ اپنا ٹانگ والا خود ہی ٹائم کے ساتھ ڈیزالو ہو جائے گا، تو ایک بہت بڑی سیریس کمپلیکیشن سے بچت ہو جائے گی. وہ جو وہاں کا کلوٹ ہے وہ بھی کچھ مسئلے دے سکتا ہے کہ ایک دفعہ مسکل ٹانگ سوج جاتی ہے، کہ ایک دفعہ اس کی ٹانگوں کی وینیں سوج جاتی ہے، کہ ایک دفعہ ٹانگ پہ السر بن جاتا ہے. لیکن پھر بھی وہ ساری چیزیں یہ لنگز میں کلوٹ آنے سے کم سیریس ہیں. تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو یوزفل لگی ہوگی. اگر آپ کو یا آپ کی فیملی میں کسی جاننے والے کو اس طرح کا مسئلہ ہے تو اس کو ضرور مشورہ دیں کہ اپنے ڈاکٹر سے فوری ملیں. پروفیسر عزیز الرحمان وہ میڈ اسٹینڈ، اپنی بیماری کو سمجھیں.